اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اقبال ہے اور میرے چینل کا نام ہے الشفا کنسلٹنسی۔ میں آج جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق مردانہ جنسی مسائل سے ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس سے مجھے نوازیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یا اس میں آپ کو کیا چیزوں کی معلومات کی ضرورت ہے۔ مردانہ جنسی مسائل آج کل کے دور کا ایک نہایت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ زیادہ عمر کے افراد کا اس میں مبتلا ہونا تو ایک نیچرل چیز ہے، لیکن نوجوان طبقے کا متاثر ہونا یہ بہت بڑا المیہ ہے، جس کی وجہ سے دوست اور رشتہ دار خاندانوں میں تلخیاں اور دشمنیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی ایک مین وجہ جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ہے آج کل کا موبائل کا بے محابہ غلط استعمال، جس کی وجہ سے لوگ جو نوجوان طبقہ زیادہ متاثر ہے اور اپنی صحت کو برباد کر چکا ہے۔ میرے ذاتی تجربے میں ایسے واقعات ہیں جس سے انسانیت تک شرما جاتی ہے۔ یہ آج کل کے معاشرے کا نہایت گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے کہ قابل علاج بیماری ہے۔ تھوڑی سی احتیاط، مناسب خوراک اور چند دوائیوں کے استعمال سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا، اور جس میں ایلوپیتھک علاج ہوگا، ہومیوپیتھک علاج ہوگا اور اس کے علاوہ گھریلو کچھ ٹوٹکے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ہم اس بیماری کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، پری میچور ایجیکولیشن، یعنی اریکشن ہوتی ہے لیکن 1 منٹ کے اندر فراغت ہو جاتی ہے، جس سے دوسرا فریق مطمئن نہیں ہو پاتا اور اس فریق کے دل میں اپنے پارٹنر کے خلاف غصہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے یا دوسرا جو اس کا سٹیج ہے وہ کہلاتا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن۔ اس میں خواہش اور شوق تو ضرور ہوتا ہے لیکن استادگی یعنی اریکشن نہیں ہو پاتی، اور یا ہوتی بھی ہے تو اتنی کمزور ہوتی ہے کہ دخول نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور آج کل زیادہ تر یہی مسئلہ زیادہ چل رہا ہے۔ تیسری جو چیز اس میں آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے امپوٹنس یعنی نامردی۔ نامردی میں اس کی ظاہر جو ہے، جس طرح نامردی ہوگی تو اس میں خواہشات اور شوق بھی بالکل مرد کا ختم ہو جاتا ہے، جو عورتوں کی زندگی کو تلخ کر دیتا ہے، بہت مسائل پیدا ہے۔ عورتوں کی ایک بیماری ہے لیکوریا، اس کی مین وجہ مرد حضرات تو نہیں جانتے لیکن اس کی مین وجہ یہی کمزوری ان کی ہوتی ہے جس سے عورت بیمار ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایسی خواتین بعض اوقات آ چکی اتنی بولڈ ہوتی ہیں جو اپنے مرد کے لیے، مرد شرمانے کی وجہ سے نہیں آتا لیکن ان کی خواتین بولڈ ہو کے دوائی لینا چاہتی ہیں، دوائی مانگتی ہیں، یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ وہ مرد ہمارا شوہر نہیں، ہمارا بھائی بنا ہوا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ ان ریمارکس سے اس کی اذیت کا، اس کی دماغی اذیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ چل سکتی ہے، آرام سے پتہ چل سکتی ہے۔ اس کی وجوہات کو ہم 2 پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم لے لیتے ہیں جنسی مسائل، دوسرے کو ہم کہہ دیتے ہیں نفسیاتی مسائل۔ جسمانی جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر ایک اس کی عمر ہوتی ہے، عمر کا تک 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد کا اس میں مبتلا ہونا ایک نیچرل سی بات ہے۔ دوسری بات اس میں آ جاتی ہے شوگر کی بیماری، دل کی بیماریاں، کینسر کی دوائیاں، رانوں کے بیچ کی کوئی جو علاقائی ریجن ہے اس کے اندر کوئی سرجری ہو گئی۔ اس کے علاوہ موٹاپا ایک مین وجہ ہوتی ہے، موٹاپے سے نفس کا سائز بھی ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو کوئی چوٹ لگی ہے، اس کے علاوہ اس کو ہو جاتا ہے کوئی شوگر کا لیول کو، خیر تو میں نے بات کر لی ہے، لیکن سگریٹ نوشی، شراب نوشی، یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں جو سے مریض متاثر ہوتا ہے۔ اس میں مردانہ کا یعنی جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے یا مردانہ کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ پراسٹیٹ کا بڑھ جانا یہ بھی اس کی ہے۔ ایک نیند کی گولیاں کھانا یا نشاور گولیاں کھانا یا کوئی نشہ کرنا، سگریٹ نوشی، یہ سب اس کی وجوہات ہیں، مین وجوہات اس کی، یہ جو جس سے آج کل کا نوجوان طبقہ جس میں زیادہ عامل ہے، یعنی نوجوان طبقہ سے زیادہ متاثر ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اعصابی مسائل۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مین جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مجھ زنی، جو جس طرح یہ بلو فلمیں دیکھ کر مجھ زنی ہوتی ہے تو اس سے اس کے مرد کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید میں کسی قابل نہیں رہ گا ہوں، اور یہ ایک وجہ بنتی ہے اس کی
ان مسائل کی وجہ بنتی ہے۔ پھر جنسی بے روی اگر اس نے زیادہ کی ہوتی ہے یہ بھی ہوتا ہے۔ ذاتی یا گھریلو کوئی پریشانی اس کو ہو گئی ہے، کوئی ٹینشن اس کو ہے، یہ بھی اس کو متاثر کرتی ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی مزید کوئی خوف ہے یہ ہوتی ہے، یا وہ اپنے پارٹنر کو ناپسندیدگی ہو گئی، یا اپنے پارٹنر کا اس کے اوپر روب اتنا ہوتا ہے کہ یہ اس کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں یعنی مرد کی میں کمزوری پیدا کر دیتی ہیں۔ بے خوابی بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اب اس کا علاج کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو مین جو چیز ہے کہ مرد اپنے سے جو اس کے جسمانی مسائل ہیں وہ تو خیر اس کا علاج کرے گا، وہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مشکلات اس کو نہیں ہوگی۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے جو نفسیاتی مسائل ہیں، اس کو مرد خود اس سے نپٹ سکتا ہے۔ یعنی ٹینشن لینا، اب یہ چھوٹی موٹی بات پہ ٹینشن لینا یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا، اس مجزنی کو اتنی یعنی آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ مجزنی سے کوئی خاص کمزوری نہیں ہوتی، لیکن وہ خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ نکالنا، اور اس کا نفسیاتی علاج ممکن ہے، مشکل نہیں ہے۔ بہرحال اس کو اپنی عادت کو چھوڑ دینا چاہیے، اور نشہ چھوڑ دے، موٹاپے کو کم کرے، موٹاپا ایک بہت وجہ ہوتی ہے، یہ اس کو کم کرے، اچھی خوراک کا استعمال کرے، ذہن پر سے دباؤ کم کرے، جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایک آسان نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بولتے ہوں گے کہ میں اس میں زیادہ تر یہ کیوں لے کر آ جاتا ہوں، لیکن ان چیزوں کا میرا تجربہ ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جب بھی اس قسم کا کوئی ذہنی دباؤ، کوئی پریشانی یا خوف آپ کو لاحق ہوتا ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، تین بار پڑھیں، چار بار پڑھیں، اور ذہن میں یہ یقین پختہ کر لیں کہ کوئی بھی بیماری یا کوئی اس قسم کا دباؤ یا کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی، اس کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو صحیح کر دے گا۔ آپ یقین کر لیں کہ ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس سے بات کر رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ اپنے اعتقاد کو پختہ کر لیں، اگر یہاں تک کہ کل آپ کو کوئی بہت بڑے مسئلے کا اشارہ دے گا کہ بہت مصیبت آنے والی ہے، اور آپ ان چیزوں پر اعتقاد کرتے ہیں، تو کل تک اس مصیبت کا حل بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے دے دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو بہرحال آپ نے ان چیز کو، مرد جو ہوتے ہیں، مرد حضرات اپنے اس قسم کے دباؤ سے اپنے آپ کو نکالیں، اور اپنا ایمان کو پختہ کریں، صاف ستھرے رہیں۔ اس کے علاوہ خوراک کے اندر، خوراک میں پھلوں میں زیادہ استعمال جو کریں، تربوز استعمال کریں، کیلا استعمال کریں، پپیتا استعمال کریں، جاپانی پھل جس کو ہم جاپانی لوگ کہتے ہیں یہ استعمال کریں، انار استعمال کریں، فالسا، کھجور، یہ سب چیزیں بہت فائدہ مند ہیں اس چیز کے لیے۔ سبزیوں کے اندر جو ہوتی ہے اس کے لیے بھنڈی اچھی ہے، ٹماٹر اچھا ہے، پیاز اچھا ہے، لہسن اچھا ہے، اس کے علاوہ مولی اچھی ہے، اور چقندر بہت اچھی چیز ہے، سرخ مولی بہت اچھی چیز ہے، یہ چیزیں اس کے استعمال کریں۔ کچالو کا استعمال بہت اچھا ہے سبزیوں کے علاوہ۔ گوشت کے اندر کچھ نیوٹریشن بولتے ہیں کہ گوشت مناسب نہیں ہے، لیکن میرے تجربے مطابق چاہے بڑا گوشت ہو، چاہے چھوٹا گوشت ہو، چاہے پرندے کا گوشت ہو، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس میں امینو ایسڈز بہت ہوتے ہیں، اس کے اندر پروٹین زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے جسم کو ان چیزوں کی۔ سرخ لوبیا آپ کے لیے بہت اچھا ہے، انڈا آپ کے لیے بہت اچھا ہے، مچھلی یہ آپ کے لیے مناسب چیز ہے۔ یہ چیزیں کریں، ان سب میں پروٹین آپ کو ملتے ہیں، امینو ایسڈ آپ کو ملتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ آپ ٹھیک نہ ہو سکیں۔ باقی جو رہ گیا اس کا عادتیں، اپنی عادتوں کو، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ یعنی جو بری عادتیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ متاثر ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، اور نمازی پرہیزگار بھی بن جائیں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے آدمی، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے، انسان کو صاف ستھرا رہتا ہے ان چیزوں کی طرف، اور خود یعنی اس کے ذہن میں ایک راسخ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ برائیاں چھوڑنے سے، نیک کام شروع کرنے سے میں اب بہتر ہو رہا ہوں۔ خود انسان کے اندر جذبہ ہے، اور انسان کا دماغ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر اس کے اندر کوئی فرق ہوتا بھی ہے، تو دماغ کی سوچ، دماغ کی جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ یقین کریں کہ آپ کو آہستہ آہستہ راہ راست پر لائیں گی، اور آپ کے جو سارے مسائل ہوں گے وہ آپ کو حل ہوں گے۔ اب میری اس ویڈیو جو ہے میں نے ایسے لوگوں کے لیے دی ہے جو آج کل اس سے مبتلا ہیں، جوان طبقے، کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے بعد میں کمنٹ میں پوچھ لیں، اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کسی قسم کا۔ آپ یہ حکیموں کے پاس مطلب ہے کہ آج کل انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہوتا ہے کہ یہ مختلف چیزیں ملائی ہوتی ہیں۔ عموماً دوائیوں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ویاگرا قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نوجوان آج کل بے محابہ استعمال کرتے ہیں بغیر کسی مشورے کے، تو اس طرح نہ کریں۔ اور میرے ڈسکرپشن کو پڑھ لیں، اس کے اندر میں نے ساری چیزیں آپ کو لکھی ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ کے اور اس کے اپنی حالت کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلدی اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ السلام علیکم۔